اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الکہف کی آیت 2 پر ہیں اور اس میں ایک لفظ تھا، اس کی وضاحت رہ گئی تھی۔ سورہ الکہف آیت 2، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، یعنی یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی آفت کے بارے میں خبردار کر دیں۔ جیسا کہ کل بیان کیا گیا تھا کہ یہاں 2 لفظ آئے ہیں، ایک عوج اور دوسرا بأسن۔ تو لفظ عوج کی وضاحت ہو چکی، یہاں دوسری آیت میں دوسرا لفظ بأسن ہے، اور یہ لفظ اس لیے اہم ہے، اگر یہ لفظ واحد ہو تو اس کا مطلب جنگ ہوتا ہے، اور جب جمع کے طور پر آئے تو اس کے معنی سختی، مصیبت، بھوک، تکلیف وغیرہ کے ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم اس لفظ کو پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ لفظ وہاں واحد بھی استعمال ہوا ہے اور جمع بھی استعمال ہوا ہے، اور دونوں صورتوں میں اس لفظ کے معنی الگ الگ ہیں۔ تو یہ لفظ اس لیے بڑا اہم ہے کیونکہ اگر یہ لفظ واحد ہے تو اس کا مطلب جنگ ہوتا ہے، اور جب جمع کے طور پر آئے تو اس کے معنی سختی، مصیبت، بھوک، تکلیف وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ اور ہم سورہ بقرہ میں اس کو پڑھ چکے ہیں، وہاں یہ لفظ دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے، واحد بھی اور جمع بھی، اور دونوں صورتوں میں اس لفظ کے معنی الگ الگ ہیں۔ بہرحال اس لحاظ سے آیت میں بأسا شدیدا آیا ہے۔ اب اس سے بڑی آفت بھی مراد ہو سکتی ہے اور بہت شدید قسم کی جنگ بھی۔ اگر آفت اور مصیبت یہاں مراد لی جائے تو اس لفظ سے اشارہ اس دجالی فتنے کی طرف ہو سکتا ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ اگر ہم اس لفظ سے مصیبت مراد لیتے ہیں تو اس لفظ سے اشارہ اس دجالی فتنے کی طرف بھی ہو سکتا ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ حدیث شریف میں ہم نے اس کو بارہا پڑھا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، کیونکہ یہ فتنہ ایک مومن کے لیے سخت ترین امتحان ہوگا، اور پوری انسانی تاریخ میں اس فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ ہر نبی اور ہر رسول کوئی بھی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، کیونکہ یہ فتنہ ایک مومن کے لیے سخت ترین امتحان ہوگا، اور پوری انسانی تاریخ میں اس فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہوا۔ دوسری طرف اس لفظ بأسا شدیداً کو اگر خاص طور پر جنگ کے معنی میں لیا جاتا ہے تو اس سے ملحمۃ العظمیٰ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس کا تعلق بھی فتنہ دجال سے ہے۔ احادیث کی کتابوں میں اس خوفناک جنگ کا ذکر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، اور جب ہم عیسائی تاریخ دیکھتے ہیں تو عیسائی روایات میں اس جنگ کو ہرمجدون کا نام دیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے اور ان کے ہاتھوں دجال کے قتل کے بعد اس فتنے اور جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ اس وضاحت کو ہم نے اس لیے لیا ہے کیونکہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ وضاحت ملتی ہے، یہ ڈیٹیل ملتی ہے کہ دجالی فتنے کے ساتھ سورہ الکہف کو ایک خاص مناسبت ہے، اور اس فتنے کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے
اس سورہ یعنی سورہ الکہف کے ساتھ قلبی تعلق قائم رکھنا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو مفسرین نے اس وضاحت کو اسی لیے لیا ہے کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ وضاحت ملتی ہے، جیسا کہ کل بھی حدیث بیان کی گئی تھی کہ دجالی فتنے کے ساتھ سورہ الکہف کو ایک خاص مناسبت ہے، اور اس فتنے کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے اس سورہ کے ساتھ یعنی سورہ الکہف کے ساتھ قلبی تعلق قائم رکھنا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور اس مقصد کے لیے احادیث میں جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور اگر پوری سورہ کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اس سورہ کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کرنا بھی فائدہ مند ہے۔ یہاں دجالی فتنے کی حقیقت کے بارے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دجال دجل سے ماخوذ ہے، اور دجل کے لفظی معنی دھوکہ اور فریب کے آتے ہیں۔ اس مفہوم کے لحاظ سے دجال ہر ایسے شخص کو کہا جا سکتا ہے جو بہت بڑا دھوکے باز ہو، جس نے دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ اور دھوکے کا لباس پہن رکھا ہو۔ اس لیے احادیث میں نبوت کے جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو بھی دجال کہا گیا ہے۔ تو یہ عمومی اعتبار سے ہے کہ اگر ہم اس کے معنی عمومی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لفظی معنی دجل کے لفظی معنی دھوکہ اور فریب کے ہیں۔ اس مفہوم کے لحاظ سے دجال ہر ایسے شخص کو کہا جا سکتا ہے جو بہت بڑا دھوکے باز ہو، جس نے دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ اور دھوکے کا لباس پہن رکھا ہو۔ اس لیے احادیث میں نبوت کے جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو بھی دجال کہا گیا ہے۔ دیکھیے جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ دجالیت کا عمومی مفہوم ہے، اور اس میں ہر قسم کا دھوکہ داخل ہے۔ عمومی مفہوم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آج انسانی ذہنوں، دلوں، اخلاق اور کردار پر دنیا کی خوبصورتی اور مادہ پرستی کا اس قدر غلبہ ہو گیا ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو بھول چکا ہے۔ آج انسان مسبب الاسباب کو بھول کر مادی اسباب پر توکل کرتا ہے۔ انسان قرآن کی تعلیم کو یکسر فراموش کر چکا ہے، کیونکہ قرآن تو یہی کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، جبکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، جبکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی اصل میں جو آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی پر دنیا کا پردہ چڑھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے۔ دنیا اور اس کی مادیت کے پردے سے دھوکہ کھا کر انسان نے دنیا کی زندگی ہی کو اصل زندگی سمجھ لیا ہے۔ لہذا انسان کی ساری دوڑ دھوپ، انسان کی ساری محنت اور کوشش اسی دنیاوی زندگی کے لیے ہی ہے۔ بس اس زندگی کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انسان کو فکر ہے، اور انسان اس طرح دنیا کی مادہ پرستی کے دجالی فتنے میں گرفتار ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی منع نہیں ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو خوشگوار کرنے کے لیے اس کی فکر کریں، لیکن ساری باغ دوڑ اور ساری محنت اور کوشش صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہی ہونا اور آخرت کی طرف کچھ فکر ہی نہ ہونا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے مادہ پرستی کے دجالی فتنے میں انسان گرفتار ہو چکا ہے۔ یہ وضاحت اس لحاظ سے ہے جبکہ دجل کا عمومی مفہوم ہم مراد لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ
دجال اور دجالی فتنہ، اس کے علاوہ دجال اور دجالی فتنے کا ایک خصوصی مفہوم بھی ہے۔ اس مفہوم میں اس سے مراد ایک خاص فتنہ ہے جو قیامت سے قریب کے زمانے میں ایک خاص شخصیت کی وجہ سے ظاہر ہوگا۔ اس بارے میں حدیث کی کتابوں میں بڑی تفصیلات منقول ہیں۔ تو بہرحال اس کے دونوں مفہوم یہاں دونوں پہلو ہیں اور دونوں پہلو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے، یعنی آیت 2 میں ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور تاکہ وہ بشارت دے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مقصد ہے قرآن کریم کے نازل ہونے کا، تاکہ وہ بشارت دے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور تاکہ وہ بشارت دے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ۔ اگلی آیت 3 ہے مَاکِثِینَ فِیہِ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ یہ آیت 3 ہے مَاکِثِینَ فِیہِ ابدا، یعنی یہ جو بدلہ دیا جائے گا جنت کی صورت میں یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ مَاکِثِینَ فِیہِ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ اگلی آیت 4 ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو، یہ تیسرا مقصد ہے، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں۔ اس میں عیسائی بھی شامل ہیں، یہود بھی اور مشرکین عرب بھی۔ اس کی وضاحت کئی بار گزر چکی ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تو قرآن کے نازل ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ خبردار کر دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں۔ اگلی آیت چلتے ہیں، اگلی آیت کی طرف، اور یہ آیت 5 ہے مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ۔ یہ آیت 5 ہے، انہیں اس کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، انہیں اس کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا۔ یعنی یہ عقیدہ کہ فلاں خدا کا بیٹا ہے یا فلاں کو خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی بنیاد کسی علم، اس عقیدے کی بنیاد کسی علم اور سند پر ہرگز نہیں ہے، بلکہ صرف اپنی عقیدت مندی میں لوگوں نے حد سے آگے بڑھتے ہوئے ایک من مانا حکم لگا بیٹھے ہیں، اور ان کو کچھ احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کیسی سخت گمراہی کی بات کر رہے ہیں اور کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی اولاد ٹھہرا کر۔ یعنی ان کے پاس کوئی علم اور سند نہیں ہے جس کے اوپر اس عقیدے کی بنیاد رکھی جائے، بلکہ صرف اپنی عقیدت مندی میں حد سے آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک من مانا حکم لگا بیٹھے ہیں، اور ان کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے کہ وہ کیسی گمراہی کی بات کر رہے ہیں اور کتنی بڑی گستاخی اللہ کی ذات کے بارے میں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی اولاد ٹھہرا کر۔ قرآن خود اس کو کہہ رہا ہے کبرت، آیت کا اگلا حصہ، آیت 5 کا اگلا حصہ، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے،
کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، بہت بڑی ہے، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، یعنی یہ لوگ اللہ سے اولاد منسوب کر کے اس کی شان میں بہت بڑی گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ۔ یہ آیت 5 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 6 کی طرف۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یہ آیت 6 ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائیں گے، یعنی اللہ کے لیے اولاد ٹھہرانا اور تثلیث جیسے عقائد جو عیسائیوں، یہود اور مشرکین نے گھڑے ہوئے تھے، ان کے بھیانک نتائج انسانوں کے لیے مستقبل میں پیدا ہو سکتے تھے۔ یہ جو عقائد ہیں جو عیسائی اور یہود اور مشرکین نے گھڑے ہوئے تھے، ان کے بھیانک نتائج انسانوں کے لیے مستقبل میں پیدا ہو سکتے تھے۔ اس تصور اور خیال سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید دباؤ تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تصور اور خیال کر کے شدید رنج اور غم میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ آپ خوب سمجھتے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائے اور اپنے اسی مذہب پر قائم رہے تو ان کے غلط عقائد ہی کی وجہ سے دنیا میں دجالیت کا فتنہ جنم لے گا، جس کے اثرات انسانی نسل کو تباہ کرنے والے ہوں گے۔ یہی غم تھا اور یہی فکر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائی جا رہی تھی، اور یہی وہ غم تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور غم زیادہ ان تکلیفوں کا نہیں تھا، حالانکہ ان تکلیفوں کا بھی تھا جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کفار اور مشرکین دے رہے تھے، لیکن آپ کو رنج اور غم زیادہ ان تکلیفوں کا نہیں تھا جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو یہ کفار اور مشرکین دے رہے تھے، بلکہ جو چیز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے کھا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی یہ قوم گمراہی سے نکل جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو گمراہی سے نکالنا چاہتے تھے، اور وہ قوم کسی طرح سے نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو یقین تھا، آپ جانتے تھے کہ ان میں ایسی گمراہی ہے جس کا لازمی نتیجہ تباہی اور عذاب الہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے رات اور دن ایک کر رہے تھے، رات اور دن اسی فکر میں لگے ہوئے تھے، مگر انہیں ضد تھی کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو کر ہی رہیں۔ وہ کسی بات کو بھی ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ بھئی یہ ایسی گمراہی ہے کہ اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائے اور اپنے اسی مذہب پر قائم رہے تو اس کا نتیجہ انسانیت کی تباہی اور عذاب الہی کا ذریعہ ہوگی۔ تو یہی غم تھا اور یہی فکر تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے گھلائی جا رہی تھی۔ اپنی اسی کیفیت اور حالت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث میں اس طرح بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم میں ہے کہ میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے، میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص، اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹ ٹوٹ کر پڑ رہے ہیں جل جانے کے لیے۔ پروانے آ رہے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر پڑ رہے ہیں جل جانے کے لیے، اور وہ شخص کوشش کرتا ہے
محنت کرتا ہے کہ کسی طرح آگ سے یہ بچ جائیں، مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی حال میرا ہے، میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑے جا رہے ہو۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے حوالے سے ہے۔ اس آیت 6 میں جو یہ اس وقت ہمارے سامنے آیت 6 ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اس آیت 6 میں بظاہر تو بس اتنی بات کہی گئی ہے کہ شاید تم اپنی جان ان کی وجہ سے کھو دیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمنی طور پر تسلی بھی دی گئی ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، اس لیے آپ رنج اور غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آپ کا کام بشارت اور ڈرانا ہے، لوگوں کو مومن بنا دینا یہ آپ کا کام ہرگز نہیں ہے، لہٰذا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہیں، جو مان لے اسے بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں، اور جو نہ مانے اسے برے انجام سے متنبہ کر دیں۔ اگلی آیت 7 ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کا بناؤ سنگار۔ آگے اسی آیت میں ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر ہے عمل میں۔ اس میں تھوڑی وضاحت ہے، انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے۔ تو یہ آیت 6 تک وضاحت پوری ہو چکی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔